اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ دیکھیں، ایک تو یہ موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے، اس کا تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد اگر اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو میں نے موضوع مقرر کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ زندگی کس کے لیے گزار رہے ہیں، کس کی مرضی کے لیے گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ تو انسان اپنی مرضی کو نافذ کرنا چاہتا ہے اور اپنی منوانا چاہتا ہے۔ شوہر ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، یہ سب لوگ اپنے امکانی طور پر اپنے منوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی منواتے ہیں جو بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے لالی پاپ کھانی ہے، اب اس کے ایک سودا اس کے ذہن پہ آ گیا ہے، اب وہ بس یا آئس کریم کھانی ہے اور یہ کھانی ہے وہ کھانی ہے۔ آپ دیکھیں ضد کرتے ہیں نا بچے، یہ انسان کی وہ فطرت ہے کہ یہ کہتا ہے میری مانی جائے، میری خواہش پوری کی جائے۔ ہم سب لوگ تقریباً اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ یہ یعنی سوچ کا انداز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی رضا کے لیے جیے۔ اب یہ تب ہوگا جب آپ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں گے، یعنی اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے میں ہماری نجات ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارا نقصان ہے۔ اب اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں، دین ہے، قرآن ہے، سنت رسول ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے نماز روزے تک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے رہتے ہیں۔ بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرتی ہے، شوہر اپنی مرضی سے بیوی سے سلوک کرتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنی زندگی، دیکھیں، یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ زندگی کے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو۔ اگر آپ زندگی کے اپنے آبی سے واقف نہیں ہیں، اپنی زندگی کے مقصدی سے واقف نہیں ہیں، یہ ساری باتیں پھر فضول ہیں آپ کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ وہ شخص جس سے اللہ ناراض ہے تو اس کی دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ اس کی میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اصل میں دین کیا ہے؟ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں دین یہ ہے کہ آپ یعنی جو زندگی گزار رہی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ جو آپ کے روز و شب آپ کا کھانا پینا، آپ کا جو اخلاق ہے، جو گھر میں طریقہ ہے، بیوی جس طریقے سے شوہر سے بول رہی ہے، بات کر رہی ہے، شوہر بیوی سے بات کر رہا ہے، کاروبار آپ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، جو بھی آپ جس حیثیت میں بھی ہیں، یہ سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ نے اپنانا ہے۔ ہر جگہ آپ نے احتیاط سے بات کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان میں جذبات تو ہوتے ہیں نا، جب اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا تو پھر یہ اپنے نفس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، نفس اسے بڑا تنگ کرتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس کروا لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں اخلاقی برائیوں سے۔ اس میں کیا ہے؟ شہوات ہیں۔ شہوات کیا ہیں؟ آپ کی خواہشات، مزے، کھاپے ہیں اور مزے ہیں اور یہ ہے۔ پھر غصہ ہے آپ میں، ایک انسان میں جو اخلاق رذیلہ میں اس کا غصہ ہوتا ہے نا، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے،
یہ ساری اس کی اخلاقی، سب سے پہلے آسان یہ ہے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس کروا لیں کسی مزکی سے. اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ یعنی پھر مشکل ہوتا ہے انسان کو زندگی گزارنا. یہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، یہ اپنے آپ کو ہی اپنی خواہشات کے پیچھے ہی پڑے رہے گا، اور جو اس میں اخلاق رذیلہ ہیں اسی کے مطابق لوگوں سے یہ اخلاق رکھے گا. کبھی لالچ کرے گا. کبر تو اس کی صفت ہے کہ کبر کیا ہے؟ بڑائی. آپ نے اپنے آپ کو متکبر سمجھ لیا، آپ متکبر بن گئے. اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو آپ نے ہلکا سمجھ لیا، اپنے مرضی کو آپ نے بڑا سمجھ لیا کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. نہیں، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ، یہ موضوع اگرچہ طویل ہے لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو آپ اپنے اوپر حاوی کر لیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کہاں ہے؟ دین میں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. یہ آپ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لیں. وہ ہمارے شیخ جو ہے ایک بتاتے تھا نا ایک شعر میں کہ ہو میں ایسا ڈوب ایسا بت کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے، تو کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے. اب یہ شعر ہے ذرا وہ مطلب بہرحال پھر اس میں مضمون موجود ہے کہ تو کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے. یعنی آپ کو جب کوئی دیکھے تو آپ اس کو اللہ یاد آ جائے. اللہ کے بندوں کی صفت یہ بیان ہوئی ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے گا آپ کو. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا، یہ طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اگر آپ نے اپنی مرضی بنوانا چاہی کسی سے بھی، اپنی مرضی کو آپ نے غالب کرنا چاہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ ہے جس کی مرضی نافذ ہونی چاہیے، اللہ ہے جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اللہ ہے جس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، حقیقی سجدہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دکھاوے کے سجدے تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک سجدہ ہے مکمل اطاعت کا، تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنی مرضی کو کہیں نہ کہیں سے اس کو پانی، اپنی خواہشات کو پانی پلاتے رہتے، اس کی آبیاری کرتے رہتے کہ نہیں میری مرضی، کیوں ایسا ہوگا، میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں. یہ دیکھیں زندگی کے اکثر معاملات میں ہر ایک نے اپنے اپنے اخلاق، جو دنیا میں انسان بستے ہیں نا، انہوں نے جو مسلمان بس رہے ہیں، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی مرضی کے اخلاق کو اپنی یعنی ایک پہچان بنا دی ہے. تمہیں نہیں معلوم، میرے مزاج کا تمہیں پتہ نہیں ہے، میری عادت کو تم نہیں جانتے. اب یہ میں کو آپ اتنا پانی پلاتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی پھر اللہ کو اس میں انسان بھلا دیتا ہے. اپنی میں کو اتنا وہ بلند کر لیتا ہے کہ وہ اس میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو جو اپنے میں کے پیچھے پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور اس پہ یہ ہم ہر گھر کا، ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اپنی میں جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میں، میری مرضی، میری خواہش، یہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اس کے اعمال اور اخلاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کو بس کچھ کہنا مشکل ہے. کوئی نصیحت کی بات بھی، اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں نا، اور کہ ان کو نصیحت کی بات کرنا بھی انسان فضول سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم نصیحت اس وقت کرو جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ نصیحت اثر کرے گی. نصیحت اثر نہیں کرے گی اور تم محسوس کر رہے ہو تو اس کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہستی کو بھلا کے اللہ کی مرضی کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہر وقت دیکھیں، میں اس کا آسان طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے کہ زندگی میں انسان یعنی ظاہر ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور لیکن اس میں
اصل بات یہ ہے کہ آپ ہر لمحے محتاط رہیں، جس کو قرآن نے تقوی کے نام سے محتاط رہیں، کوئی بھی بات زبان سے نکالیں اس میں آپ محتاط رہیں کہ یہ اس میں میری مرضی تو شامل نہیں ہے، جو آپ کا اخلاق ہے یا جو آپ کے فیصلے ہیں اس میں آپ محتاط انداز سے چلیں۔ تو ہر معاملے میں جب اللہ تعالیٰ کو آپ یاد رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد رکھو اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم